السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون صدق اللہ العظیم۔ درود شریف پڑھ لیں گے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ الحمدللہ درس قرآن کا یہ سلسلہ انشاءاللہ ترتیب کے ساتھ جاری ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظامیہ کا انتظام کرنا، معاونین کا تعاون کرنا اور ہمارا یہ حاضر ہونا قبول فرمائے اور ہماری بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے اور اہل محلہ اہل علاقہ کی بھی ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ پچھلے جمعے پہ بامر مجبوری یہ عذر تھا کہ سامنے شادی تھی اور اس وجہ سے ایک ہفتے کے لیے سکپ کر کے اگلے ہفتے کا طے کر لیا گیا، لیکن بہرحال انشاءاللہ ترتیب جاری ہے۔ تو عظمت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حوالے سے آپ کی گوش گزار چند باتیں کرنی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس اس بات کی محتاج نہیں کہ میں ان کی تعریف کروں، اس بات کی محتاج نہیں، البتہ ان کی تعریف کرنے میں میرا یہ فائدہ ہے کہ مجھے قیامت کے دن انشاءاللہ رسول اللہ کی شفاعت نصیب ہوگی۔ آپ کے سننے کا یہ فائدہ ہے کہ رسول اللہ کا تذکرہ سننے سے شفاعت نبوی انشاءاللہ حاصل ہوگی۔ ہم تو اپنے خیر کے لیے، اپنے فائدے اور بھلائی کے لیے رسول اللہ کا تذکرہ کریں گے اور اس کے ضمن میں چند چیزیں جو آ جائیں گی انشاءاللہ وہ بیان کر دی جائیں گی۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے۔ بھائیوں، 5 جہان ہیں، 5 جہان ہم نماز میں پڑھتے رہتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ کی تعریف ہے، تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا رب ہے۔ سارے جہانوں سے کیا مراد ہے؟ اس سے مفسرین نے بہت ساری چیزیں لکھی ہیں۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ مختلف جہان، وہ 5 جہان ہیں۔ اردو ٹھیک ہے سر کی؟ اردو ٹھیک ہے؟ چلو رلا ملا کے کم چلسا ہوں، کہیں لے سرے کی کہیں لے اردو۔ 5 جہان ہیں۔ پہلا جہان عالم ارواح، نمبر 2 عالم ارحام، نمبر 3 عالم دنیا، نمبر 4 عالم برزخ، نمبر 5 عالم آخرت۔ یہ 5 جہان ہیں۔ عالم ارواح جہاں اللہ نے تمام انسانوں کی روحوں کو پیدا کیا اور رکھا ہوا ہے، نمبر بائی نمبر اللہ تعالیٰ دنیا پہ بھیج رہے ہیں اور سلسلہ بائی سلسلہ چل رہے ہیں۔ اکٹھی پیدا کر دی، جتنی بھی روحیں قیامت تک آنی تھی اللہ نے سب کو اکٹھا پیدا کر دیا، وہ عالم ارواح۔ نمبر 2 عالم ارحام، ارحام رحم کی جمع ہے، ماں کا پیٹ، ٹھیک ہے؟ ماں کے پیٹ کا ایک جہان ہے، اس میں تقریباً 9 ماہ تک ہر بندہ رہتا ہے، تقریباً کم و بیش ہوتی رہتی ہے مدت، کم از کم مدت اس کی 6 ماہ ہے اور زیادہ سے زیادہ مدت کی کوئی انتہا نہیں۔ امام ضحاک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، بہت بڑے محدث، بڑی کام کی بات ہے یہ، خاص طور پہ طلباء کے بڑے کام کی بات ہے۔ امام ضحاک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ماں کے پیٹ کی کم از کم لمٹ 6 مہینے اور زیادہ کی کوئی حد نہیں ہے، ایوریج اوورال اکثر جو ہے وہ ہے 9 مہینے، ٹھیک ہے؟ لیکن زیادہ کی حد کوئی نہیں۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ وہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں۔ ضحاک ضحک سے ہے اور ضحک کا معنی ہوتا ہے ہنسنا، ضحاک مبالغہ ہے، یعنی بہت زیادہ ہنسنے والا۔ ان کا نام ہی یہ رکھ دیا گیا، وجہ یہ تھی کہ جب یہ پیدا ہوئے اس وقت یہ 4 سال کے تھے، پیدا ہوئے ماں کے پیٹ سے باہر ہے تو 4 سال کے تھے، اور جو ہی پیدا ہوئے تو 4 سال کا بچہ کتنا ایکٹیو ہوتا ہے، کتنا ہوشیار ہوتا ہے، پیدا ہوئے تو ہنس رہے تھے، اس ہنسنے کی وجہ سے اس کا نام امام ضحاک رحمہ اللہ رکھ دیا گیا۔ بہرحال تو مطلب یہ ہے کہ زیادہ کی کوئی لمٹ نہیں ہے، اللہ قادر ہے، اللہ قادر ہے، کر سکتا ہے۔ چلو ایک بات ویسے یاد آ گئی، آپ کو بتا دوں، آپ نے، ہم نے، سب نے یہ سنا ہے، ہمارا مشاہدہ، آبزرویشن، تجربہ یہی ہے کہ ماں کے رحم کے اندر
بچہ بنتا ہے ادھر ہی پلتا ہے، بڑا ہوتا ہے، 9 ماہ کا ہو کے پیدا ہوتا ہے، ایسا ہی ہوتا ہے۔ میں اس بندے کو جانتا ہوں، مصلی پہ بیٹھا ہوں، اس بندے کو میں جانتا ہوں جس نے خود مجھے بتایا کہ میری بیوی کا بچہ رحم کے بجائے پیٹ میں شروع سے لے کے آخر تک 9 مہینے رحم میں نہیں رہا، بچہ رہا ہی پیٹ میں ہے، ڈیلیوری پیٹ سے آپریشن کے ذریعے ہوئی ہے۔ قادر ہے، کر سکتا ہے نا، اللہ قادر ہے۔ میں جہاں بڑا قریبی دوست ہے میرا، بہت قریبی دوست ہے، لیکن اس نے مجھے خود بتایا کہ یار بتاؤ کیا اللہ کی قدرت دیکھ، پورا پروسیس ہوا ہی پیٹ میں ہے، رحم میں ہوا ہی نہیں ہے۔ تو ہمارا ایمان ہے اللہ کی قدرت پر بھی۔ قانون تو ہے کہ رحم میں ہوتا ہے، لیکن قدرت ہی ہے کہ جو مرضی ہے کر دے اللہ۔ اچھا بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا عالم ارحام، ماں کے پیٹ کا جہان، یہ ماں کے پیٹ کا دوسرا جہان ہے۔ تیسرا جہان عالم دنیا جس میں میں اور آپ موجود ہیں۔ چوتھا جہان عالم برزخ، موت جب آتی ہے بندے پر، موت اور روح نکلنے کے بعد سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ جتنا پیریڈ ہے یہ سارا کا سارا عالم برزخ ہے۔ برزخ کا معنی ہوتا ہے پردہ، برزخ کا معنی پردہ، یہ پردے کا جہان ہے۔ قیامت سے پہلے اور موت کے بعد کا یہ سارا جہان پردے کا ہے۔ اس کے متعلق وہاں کیا ہوتا ہے، کیسے ہوتا ہے، کیسے نہیں ہوتا، جو تھوڑا بہت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا، ہمارا اس پر ایمان ہے، اس کے علاوہ زیادہ تحقیقوں میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ نمبر 5 جو جہان ہے بھائیو وہ ہے عالم آخرت، قیامت کا جہان، ہمارا ایمان ہے۔ آمنت باللہ میں ہم پڑھتے ہیں والیوم والبعث بعد الموت، موت کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ بہرحال یہ 5 جہان یاد رکھیے گا، 5 جہان ہیں۔ ان 5 جہانوں میں توجہ سے، اب میں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ رہا ہوں۔ ان 5 جہانوں میں پہلا جہان روحوں کا، دوسرا جہان دنیا کا، تیسرا جہان آخرت کا، یہ 3 جہان میں علیحدہ کر رہا ہوں۔ ان 3 جہانوں میں لوگ اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے۔ روحوں کے جہان میں روحیں اکٹھی ہوئی، دنیا کے جہان میں 2 اکٹھے ہوئے، اور آخرت کے جہان میں ساری کائنات کے انسان اکٹھے ہوں گے۔ ان 3 جہانوں میں جہاں لوگ اکٹھے ہوئے، اللہ کی ذات کی قسم ہے ان جہاں لوگ اکٹھے ہوئے 3 جہانوں میں، وہاں پر سب سے اونچا رکھا اللہ نے تو اپنے نبی کو رکھا، سب کو نیچے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے اونچا رکھا، ایسا مقام دیا کہ تینوں جہانوں کے لوگ حیران ہو گئے کہ یار ایسا مقام کسی کو نصیب نہیں ہوا۔ اور میں قرآن کی زبانی آپ کو بتاتا ہوں، اس کی وجہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بارے میں یا میرا شیخ یا اس کا شیخ یا ہمارے ائمہ یا علماء مشائخ یہ بہت کم جانتے ہیں، میرا رب جو پیدا کرنے والا ہے وہ بہت زیادہ جانتا ہے اپنے نبی کے بارے میں۔ اب نبی کے بارے میں میرے رب نے کیسے نقشہ کھینچا، توجہ کیجئے گا۔ تیسرے پارے میں عالم ارواح کا نقشہ کھینچا کہ نبی علیہ السلام کو اللہ نے سب سے اونچا کیسے مقام دیا۔ توجہ سے اپنے نبی کا مقام سنیے اور ایمان تازہ کیجئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُم رَّسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ۔ حوالہ سن لیں، گھروں میں جا کے دیکھ لیں، میں ذمہ دار ہوں حوالے کا۔ میرے نبی کا روحوں کے جہان میں مقام بیان ہو رہا ہے۔ سورت کا نام سورت آل عمران، اور میرے بھائیوں آیت نمبر 81 ہے، آیت نمبر 81، 81 نمبر کی آیت، سورت کا نام سورت آل عمران۔ آسان حوالہ اسی کا بتاتا ہوں۔ تیسرے پارے کا آخری رکوع شروع ہوتا ہے یہاں سے، سوکھی گل ہے نا، تیسرے پارے کا آخری رکوع یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ میرے رب نے اپنے نبی کا مقام کیسے بیان فرمایا، اب ذرا مثال دیتا ہوں پھر اس آیت پہ آتے ہیں۔ ہماری نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی، نیشنل اسمبلی، وہاں پر
وزارتیں تقسیم ہوتی ہیں، توجہ سے سننا ذرا، وزارتیں تقسیم ہوتی ہیں، یہ وزیر خارجہ، یہ وزیر داخلہ، یہ وزیر قانون، یہ وزیر مذہبی امور، یہ وزیر فلاں چیز کا، وزیر ریلوے، وزیر اطلاعات و نشر وغیرہ وغیرہ، یہ وزارتیں تقسیم ہوتی ہیں۔ پھر وزارتیں تقسیم ہونے کے بعد ان کی حلف برداری ہوتی ہے، حلف نامہ ہوتا ہے، حلف لیا جاتا ہے ان کا، پھر جا کر وہ اپنی مسند پہ یا اپنی سیٹ پر یا اپنی کرسی پر یا اپنے عہدے پر بیٹھتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، سارا پروسیس ہوتا ہے، وزارتیں تقسیم ہوئی، ان سے حلف لیا گیا، پھر ان کو وزارتوں کی کرسیوں پر بیٹھایا گیا۔ اور میرے بھائیوں، ایک وہ روح کا جہان تھا جہاں اللہ پاک ایک عہدہ تقسیم کر رہا تھا۔ عہدہ کون سا تھا؟ ساری کائنات سے افضل عہدہ وہ کون سا عہدہ؟ نبوت والا عہدہ تھا۔ اللہ نبوت والا عہدہ اب تقسیم کر رہا ہے، چند بندوں کو چن کر اللہ نبی بنانا چاہتا ہے۔ نبی بنانے کے لیے سب سے پہلے تقسیم ہو رہی ہے، اس کو نبی بنا دو، اس کو رسول بنا دو۔ نبی اور رسول کا فرق کا پتہ ہے آپ کو؟ رسول اور نبی یہ دو علیحدہ علیحدہ چیزیں ہوتی ہیں۔ ٹائم تھوڑا ہے، میں نے اپنا موضوع مکمل کرنا ہے، پھر کبھی بتاؤں گا آپ کو مختصر کہ اللہ پاک اس کو نبی بنا دو، اس کا رسول بنا دو، یعنی نبوت کی وزارت اسے دے دو، رسالت کا عہدہ اسے دے دو۔ یہ عہدے تقسیم کرنے کے لیے اللہ پاک نے ایک محفل کا انعقاد کیا، اسمبلی لگائی، عدالت لگائی، اللہ نے جمع کیا کچھ روحوں کو، 1.25 لاکھ کے قریب تقریباً روحیں تھیں، ان کو جمع کر کے اللہ پاک ان کو عہدے دے رہا ہے نبوت اور رسالت کے۔ جب دینے لگا اللہ فرماتے ہیں دنیا میں تو عہدہ پہلے ملتا ہے، حلف نامہ بعد میں لیا جاتا ہے، یہاں پر یہ کام نہیں ہوگا، یہاں پہلے حلف لوں گا، عہدہ بعد میں دوں گا۔ کیسے؟ اللہ پاک نے فرمایا اقررتم واخذتم، میں تمہیں عہدہ دینا چاہتا ہوں نبوت والا، پہلے میرے ساتھ حلف مجھے دو، مجھے یہ وعدہ میرے ساتھ کرو۔ کون سا؟ کہ اگر تم میں سے کسی نبی کے ہوتے ہوئے ایک خاص نبی، خاص رسول، اگر تم میں سے کسی نبی کے دور میں وہ آ جائے خاص نبی، تو میرے ساتھ پہلے وعدہ کرو کہ تم اپنی نبوت چھوڑ کر لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّهُ، کہ تم اپنی نبوت کو چھوڑ دو گے اور اس نبی خاص کی نبوت پر ایمان بھی لاؤ گے اور اس کے سپاہی بن کے اس کے معاون بھی بن جاؤ گے۔ پہلے وعدہ کرو تب تمہیں عہدہ دیتا ہوں۔ ساری روحوں نے 1.25 لاکھ کے قریب جو روحیں تھیں انہوں نے وعدہ دیا، پیمان میثاق عہد کیا کہ اللہ ہمارا وعدہ ہو گیا، اگر ہم میں سے کسی بھی نبی کے دور میں تیرا خاص نبی آ گیا، ہماری نبوت ختم ہو جائے گی، ہم بھی تیرے اس نبی کے صحابی بن جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا وعدہ ٹھیک ہو گیا، آؤ اب میں تمہیں نبی بناتا ہوں، اب میں تمہیں رسول بناتا ہوں۔ نبوت اور رسالت کے عہدے پھر اللہ نے تقسیم کر دیے، بس لیکن یاد رکھو وہ خاص رسول ہے کون؟ اللہ فرماتے ہیں رسول التنوین للتعظیم، رسول، اور لوگوں وہ خاص رسول ہے جو مکے کے شہر میں پیدا ہوگا، جس کی پیدائش سے پہلے ابا دنیا سے رخصت ہو جائے گا، جو 6 سال کا ہوگا تو ماں چلی جائے گی، جو 8 سال کا ہوگا تو دادا چلا جائے گا، جس کے قریبی سہارے میں چھین لوں گا، اس کو اکیلا چھوڑ دوں گا اور لوگوں کو بتاؤں گا لوگوں یہ میرا وہ نبی ہے جس کو دنیا کے سہاروں کی، ماں باپ کے سہاروں کی ضرورت نہیں، اس کو میں اپنی قدرت کی انگلی سے پکڑوا کے چلاؤں گا۔ اب ذرا سمجھو اپنے نبی کا مقام روحوں کے جہان میں، فرمایا روحوں کے جہان میں نبوت والے عہدے تقسیم ہونے لگے۔ اللہ فرمایا نبوت تب دوں گا جب تم میرے نبی کی نبوت کا پہلے اعلان کرو۔
یہ نہیں آخری نبی کا مقام پہلے تسلیم کرو تب جا کے تمہیں میں نبوت والی نعمت دوں گا۔ ایک عالم ارواح کا موقع ہے، اس موقع پر اللہ پاک نے اپنے نبی کو نرالا مقام دیا، سارے نبیوں سے افضل مقام دیا۔ اب دنیا پہ آ جاؤ، یہاں پر بھی لوگ جمع ہوتے ہیں۔ یہاں پر کیسے اللہ پاک نے کیا فرمایا کہ اس جہان کے اندر اللہ نے اپنے نبی کو اونچا مقام دیا۔ کیسے؟ اللہ نے اعلان کیا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر اعلان کرو۔ سورت کا نام سورت آراف ہے، حوالے یاد کیا کرو بھائیو۔ سورت کا نام سورت آراف ہے اور آیت نمبر میرے بھائیو 158 نمبر دی آیت ہے، نامہ پر ہے اور سورت دانا سورت آراف ہے، 158 نمبر دی آیت ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ توجہ نال، کل میرے پیغمبر اعلان کر یا ایھا الناس، او سارے انسانوں۔ توجہ سے ایک مسئلہ سمجھانے لگا ہوں، یہاں پہ غور کرنا ذرا، اپنے نبی کی عظمت دیکھنا ذرا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الناس، سارے کے سارے نبی آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبی جب اعلان کرتے ہیں، توجہ، اعلان کرتے ہیں تو ان کا لفظ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں یا قوم، او میری قوم والو۔ کھول لو قرآن، قرآن میں جا بجا اللہ نے یہی فرمایا ہے، یا قوم یا قوم یا قوم، او میری قوم والو، او میری قوم والو، او میری قوم والو۔ لیکن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کا جب نمبر آیا، اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یا قوم نہیں کہنا، آپ نے کہنا یا ایھا الناس۔ پچھلے نبی اپنی قوموں کے لیے نبی تھے، تو صرف قوم کے لیے نبی نہیں، تو قیامت تک آنے والے ہر بندے کے لیے اللہ کا نبی ہے۔ کتنا فرق ہے ہاں؟ وہ کہتے ہیں یا قوم ہے، وہ بھی اللہ کے نبی، لیکن یہ کیا کہیں گے؟ یا ایھا الناس، او انسانوں، سارے انسانوں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ توجہ سے، ایک تو یہ بات یا قوم یا ایھا الناس والی بات، ایک اور فرق بتاؤ، حیران ہو جاؤ گے۔ آدم بھی اللہ کا نبی علیہ السلام، نوح بھی اللہ کا نبی، ابراہیم بھی اللہ کا نبی، موسیٰ بھی اللہ کا نبی، وغیرہ وغیرہ، سارے اللہ کے نبی ہیں۔ بڑی کام کی بات ہے، توجہ۔ آدم علیہ السلام کا کلمہ دیکھ، لا الہ الا اللہ، آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ، نوح نجی اللہ، لا الہ الا اللہ، ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ، اسماعیل ذبیح اللہ، موسیٰ کلیم اللہ، یوسف صدیق اللہ، ایوب نبی اللہ، داود خلیفت اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ یہ سارے نبیوں کے کلمے ہیں، مختلف اسی طرح۔ لیکن کمال کی بات، توجہ سے سن، خدا را دل میں لے جا، اپنے نبی کا مقام سمجھ۔ کسی نبی کو، کسی رسول کو اللہ نے یوں کلمہ نہیں دیا، لا الہ الا اللہ آدم رسول اللہ۔ بڑی عجیب بات کہنے لگوں، توجہ سے، لا الہ الا اللہ نوح رسول اللہ، ابراہیم رسول اللہ، اسماعیل رسول، نہ کسی نبی کے ساتھ رسول اللہ نہیں لگایا، صرف آمنہ کے لال کے ساتھ رسول اللہ لگایا ہے۔ یہ کیوں بھائی؟ یہ بھی تو یار، وہ بھی تو رسول ہے نا۔ آپ کو میں فرق لمبی تفصیل میں تو نہیں بتا سکتا، مختصر یہ عرض کروں گا۔ نبی اور رسول ان کی ٹوٹل تعداد ہے تقریباً 1.25 لاکھ۔ ان 1.25 لاکھ میں سے 313 رسول ہیں، باقی سارے نبی ہیں۔ ٹھیک ہے، پھر لمبی تفصیل میں چلے جائیں گے، مختصر یہ ہے۔ چلو 313 رسولوں میں سے کسی ایک رسول کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ فرما دیتا نا رسول اللہ اس کے کلمے میں، لیکن کسی رسول کے یا کسی نبی کے کلمے میں اللہ نے رسول اللہ نہیں فرمایا، صرف محمد کا نمبر آیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ نے فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں لوگوں، رسول تو اور بھی بہت ہیں، نبی تو اور بھی بہت ہیں، لیکن جیسا رسول میرا محمد ہے اس جیسا رسول کوئی نہیں۔ سمجھے؟ جیسا رسول میرا محمد ہے اس جیسا رسول کوئی نہیں۔ آگے بات سن، یاد رکھ، آدم علیہ السلام مانگ کے لیتا ہے،
नूह अलैहिस्सलाम मांग के लेता है, इब्राहिम मांग के लेता है, मूसा कलीम मांग के लेता है, ईसा रूहुल्लाह मांग के लेता है। रसूलुल्लाह फरमाते हैं कि ऐ मेरे सहाबा, मैं जहां भी होता हूं अल्लाह का नबी, अल्लाह का फरिश्ता उधर ही पहुंच जाता है। मैं मस्जिद में होता हूं, जिब्राइल वही लेके उधर आ जाता है। मैं सफर में होता हूं, जिब्राइल उधर आ जाता है। मैं घर में होता हूं, जिब्राइल उधर आ जाता है। सुनो, मैं आयशा के बिस्तर पे होता हूं, जिब्राइल उधर आ जाता है। सारे लेन वंजन घिन्नन वंजन पर मुहम्मद दी शान फरिश्ता देवन आवे। ते जिथे नबी मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया आपने 30 रातें आपने कोई तूर पे गुजारनी है, तब जाके किताब मिलेगी। 30 रातें गुजारी, 30 रातों के बाद रोजे भी रखे पूरा महीना। तो मुंह से एक मैदे की जो हवार सी आती है ना, वो आई। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने एक लकड़ी तोड़ी, उसका मिसवाक कर लिया। अल्लाह ने फरमाया मूसा कहंदे कोल पुछा आया भाई मिसवाक वाली गल, मैं तो तेनों नहीं आखी तै क्यों मिसवाक कीता है? तेनों नहीं पता कि ये जेड़ी रोजादार दी मुंह दी होंदी है ना, स्मैल जई या हवार जई, अल्लाह दे हां मुश्क तो भी ज्यादा पसंदीदा होंदी है। इंज क्यों कीता? चल हुण डाड़े होर रहा। ये नवा पारा है, नवे पारे वाले फरमाया 10 दिन और गुजार। फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने 10 दिन और गुजारे। फतम्मा मीकातु रब्बिही 40 लैला, 40 रातें गुजारी। उसके बाद जाके अल्लाह ने तौरात दी है। नबियों को इसी तरह अल्लाह ने फरमाया ये काम करो तो यूं होगा, ये करो यूं होगा। रसूलुल्लाह से ये नहीं कहा। रसूलुल्लाह गार हिरा में खड़े हैं, अल्लाह ने फरमाया जा जिब्राइल मेरे नबी को सुना दे, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। मेरा नबी सफर में है तो अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे पैगंबर इनको बता दे मेरे नबी को, लक़द नसरकुमुल्लाह, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की है। ऐ मेरे पैगंबर, इन लोग, अब मेरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजर में है, सफर में है, घर में है, नमाज में है, जैसी हालत में भी है। एक दफा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे हैं, नमाज अचानक उस वक़्त के आज भी जूता अगर पाक हो और आपको तसल्ली हो 100% जूता पाक है, ऊपर नीचे से पाक है, तो उसके साथ नमाज जायज़ है, क्योंकि वो एक आपका लिबास बन जाता है। अगर पली दिया तो फिर जायज़ नहीं है। तो उस वक़्त भी इसी तरह था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा रहे थे, जूते पहने हुए थे, सहाबा इकराम के भी पहने हुए थे। अचानक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के अंदर जूते उतार दिए। सहाबा ने देखा, सहाबा तो फिर सहाबा थे ना, हमारी जैसे तो आशिक थे नहीं भाई। इश्क रसूल दे नारे मारो तो नमाज एक ना पढ़ो, इश्क रसूल दे नारे मारो तो दाढ़ी मुना के नाली सटो, इश्क रसूल दे नारे मारो ते शादियां ते सारे काम गैरां दे तरीकां ते करो। ये साढ़े वाला इश्क तो है ही नहीं ना कि हलवे खाने वास्ते इश्क होवे ते नारे मारन वास्ते। वो इश्क है सच्चा, उन्हां दे दिल वो नारे नन मार दे, वो जुलूस भी नन कढेंदे, वो इस किस्म के कोई खराफात नहीं करते थे। वो अल्लाह के नबी की इत्तिबा करते थे बस। नबी को देखा उसी तरह कर दिया। नबी अलैहिस्सलाम खड़े हैं, आपने जूते मुबारक नमाज में उतारे, सारे दे सारे सहाबा जुतियां लहा दित्तियां नमाज दे अंदर। नमाज मुकम्मल हुई, नबी अलैहिस्सलाम ने देखा भाई सारा दी जुतियां साइड ते पईयां। पूछया भाई खैर होवे भाई तुसां क्यों जुतियां लाइयां? आखे या रसूल अल्लाह सानू इस गल दे नाल नहीं लगदा भाई क्यों लाइयां सी, असां तां डिठा भाई तुसां लाइयां, गल मुक गई। क्योंकि नबी की हरकत, नबी की अदा, नबी का सुकून, नबी का चलना, नबी का फिरना, नबी का देखना, नबी का इशारा करना, नबी का बोलना दीन ही दीन है। ऐसे ही है ना। तो बहरहाल अल्लाह के नबी ने फरमाया ओ भाई मैं तो नमाज पढ़ा रहा था, नमाज में जिब्राइल आ गया और उसने मुझे बताया या रसूल अल्लाह आपकी जूती के नीचे थोड़ी सी पलीदी लगी हुई है, जूते उतार दो। मैंने तो इसलिए उतारे। साहब ने कहा या रसूल हमें ये पता नहीं, हमें तो ये पता है आपने उतारे तो हमने भी उतार दिए। अल्लाह सानू भी इन यार दा इश्क रसूल नसीब फरमाए। अल्लाह दी कसम इश्क रसूल दे नारे बड़े सौखे ने कि मैं आशिक रसूल। अमली जिंदगी औखी है, मुश्किल है, उस वास्ते कुछ करना पौंदा है, नारे नाल कुछ करना नहीं पौंदा। अमली जिंदगी नाल कुछ कुर्बानी देनी पौंदी है, नबी दी तरह बनना पौंदा है, नबी दे नकल करनी पौंदी है, सहाबा दी नकल करनी पौंदी है। एक काम है औखा ते साल तो बाद एक दफा जुलूस च कढो मिलादुन नबी दा, गल मुक गई, तो अगले पिछले सारे माफ हो गए। ये अल्लाह दी कसम दुख है। मैं एक सवाल करता हूँ आप पर, जवाब मैं अब नहीं मांगता, अगले दरस में इंशाल्लाह मांगूंगा। इशारे साथ साथ कर देता हूँ ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में पत्थर लगे, गालियां सुनी, बच्चियों को भरे मजमों में तलाकें दी गईं। पता ना आपको, अकेलेपन में भी बच्ची को तलाक मिले तो मुश्किल है, भरे मजमे में खड़े होकर लोग तलाक दे दें बेटियों को। एक भी नहीं, 2 बेटियां हैं, तलाकें दे दी गई रसूलुल्लाह की बेटियों को। बच्ची के मुंह पे तमाचे मारे गए
ओझरियां डाली गई, रास्ते पे कांटे बिछाए गए, साहिर मजनून के फतवे लगाए गए और वहाबी के फतवे लगाए गए, अल्लाह के नबी को वतन से जला वतन कर दिया गया। ये सारी चीजें मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ क्यों हुई? मेरा सवाल ये है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मक्का के लोगों से क्या मनवाना चाहते थे? उनको क्या कहते थे कि तुम मान लो? आज मैं किसी जमात की मुखालफत नहीं कर रहा, लेकिन मेरी जुमले जरा तवज्जो से सुनने वाले हैं, मैं किसी की मुखालफत नहीं कर रहा। आज पूरा जोर लगाया जाता है कि तुम मीलाद मनाओ, मीलाद मनाओ। अल्लाह का वास्ता है, मेरी बात सुनो। मेरा नबी पत्थर खाता था इसलिए कि तुम मेरा मीलाद मनाओ? मेरा नबी इसलिए गाली सुनता था कि लोगों को कहते थे तुम मेरे मीलाद मनाओ, तो लोग कहते थे हम तेरी पैदाइश नहीं मनाते? नहीं भाई, ये मेरा सवाल है आप पर, और ये आप पर कर्ज है, आपने कर्ज उतारना है कि मेरे नबी ने पत्थर खाए, गालियां सुनी, जला वतनी अख्तियार की, सारी सहाबा की शहादतें बर्दाश्त की, तकलीफें बर्दाश्त की, आखिर मेरा नबी क्या मनवाना चाहता था? मनवाना क्या चाहता था? आप पर कर्ज है, थोड़ा सा सोचो। अल्लाह की जात की कसम है, मेरा नबी मिलाद नहीं मनवाना चाहता था कि लोगों मान लो। मिलाद का माना पता क्या होता है? मिलाद का माना होता है पैदाइश। मीलाद ये विलादत से है, विलादत का माना होता है पैदा होना, बर्थडे, पैदाइश का दिन, यौमुल मीलाद, ये सारी एक ही चीज़ें हैं, ठीक है। तो अब पैदाइश का दिन मेरा नबी मनवाना चाहता था, 40 साल गुजर गए थे उम्र भर के, 40 साल नहीं मनवाया उनको मिलाद। 40 साल के बाद ख्याल आया भाई मेरे मिलाद मनाओ जी। लेकिन अगली बात, भाई मिलाद मन, ये उनको कहते हुए मैं पैदा हुआ मेरी सालगिरह मनाओ, तो ये कोई मुश्किल काम था मुशरिकीन के लिए? कोई मुश्किल नहीं था। वो भी केक काट के कहते हैप्पी बर्थडे टू यू, नबी को कह देते, बात खत्म हो जाती। और एक कमाल की बात और करके जा रहा हूं, अल्लाह का वास्ता है, मेरी किसी से मुखालफत नहीं है, लेकिन दिल की तख्तियों पे लिख के ले जाओ, अल्लाह की कसम है, पैदाइश का दिन, बर्थडे, मीलाद अरबी में कहते हैं, बर्थडे इंग्लिश में कहते हैं, पैदाइश का दिन ये उर्दू में कहते हैं, जमना सरे की जा दिन, सारी हिक्का शैया ने। अल्लाह दी जात दी कसम है, पैदाइश का दिन मनाना, मिलाद मनाना, ए ईसाइयां दी रस्म ने। अगर न होवे जुर्माना लाओ, मैं घर देवाना सा जुर्माना, लाख रुपए जुर्माना ला दो, मैं घर देने के लिए आऊंगा। लेकिन मैं ये नहीं कहता जवाब ना दे सको तो तुम देना, ना देना, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह किसी की 11वीं के टुकड़ों पे नहीं पढ़ रहा, मैं कहते कुल्ला ते ना पे पलदा, या मैं कहती सपोर्ट इमदाद ते नहीं पे पलदा। अल्लाह मैनू अपने घरों देंदा पे है, अल्लाह हर कहनू अपने घरों देवे, मैनू किसी दे चन्ना की जरूरत भी कोई नहीं। अल्लाह दी जात दी कसम है, मैं हूं बिल्कुल, अभी मैंने गाड़ी घर खड़ी की है और उधर से वुजू करके मोटरसाइकिल उठा के चला आया हूं, बैठा भी नहीं हूं, लेटा भी नहीं हूं, बिल्कुल गाड़ी घर के इधर आ गया हूं। मेरे बयानों की भी कमी नहीं है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन इधर आके 15वें दिन मिन्नत करता हूं, इसलिए मिन्नत करता हूं, खुदारा हक बात समझ लो, हक बात समझ लो। मेरे नबी मक्का की गलियों में सारा कुछ तकलीफें बर्दाश्त कर रहा था। वो इसलिए नहीं कर रहा था कि लोगों में मोहम्मद को, मैं मोहम्मद की पैदाइश का दिन मनाओ। आज पूरा जोर इसी पे लगाया जाता है कि नबी की पैदाइश का दिन मनाओ, और नबी की पैदाइश तो काफिर भी मानता है, ये तो कलमा गो है जिनसे तुम मनवाते हो। लेकिन 15 दिन बाद मौका चला जाएगा, 12 रबीउल अव्वल गुजर जाएगी, जवाब मैं ही दे देता हूं आपको, लेकिन दिल की खिड़कियों पर दस्तक दे रहा हूं। खुदारा तवज्जो करो, खुदा की कसम है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में तकलीफें बर्दाश्त की, सब कुछ बर्दाश्त की। मनवाना पता क्या चाहते थे? मनवाना ये चाहते थे, फरान की चोटी पर खड़े होके कहा, लोगों कूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ये जुमला मनवाना चाहते थे अल्लाह के नबी। और कह तो उम्मीदा ना रख, उम्मीदा हिक्के जात ते रख। लात मनात हुबल उज्जा नाइला इसाफ, 360 बुत थे मुशरिकीन मक्का के,
میرا نبی صرف یہی منوانا چاہتا تھا، یہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا۔ کھلے دل سے جواب دینا، سب کچھ کرنے والا اکیلا کون ہے؟ ایک اللہ کی ذات ہے۔ یہی وہ دعوت تھی جس پر سکے چچا ابو لہب نے پہلا تانا دیا، گالی دی اور پتھر اٹھا کے مارا۔ میرے نبی نے یہ نہیں کہا تھا فاران کی چوٹی پہ کہ لوگوں میرا جمنا مناؤ۔ آج ساری پیسے اسی پہ لگائے جاتے ہیں، ساری محنت اسی پہ لگائی جاتی ہے، عوام کو لائٹوں پہ لگا دیا۔ میرا آج تک کمی لائٹوں سے خوش نہیں ہوتا تو نبی نو لائٹوں سے خوش کرنا چاہتا ہے؟ یار اتنا بڑا ظلم! نبی جیسی اولو العزم، اولو العزت اور بڑی عزت مقام والی ہستی، اس کو چند لائٹوں پر 500 کی لائٹیں لگا کے خوش کرنا چاہتے ہو؟ خوش ہو جائے گا؟ ایڈا انا کھاتا ہے۔ تعمیر حمزہ 11 ٹکڑے کیوں کروائیں اپنی جسم دے؟ حضرت حسین کربلا کے میدان میں ٹکڑے کیوں ہو گیا؟ 72 بندے کیوں شہید کرا دیے حضرت حسین نے؟ بدر کے میدان میں کتنے صحابہ شہید ہوئے؟ احد کے میدان میں 70 صحابہ شہید ہوئے۔ مصعب بن عمیر کے ساتھ بیر معونہ پر 70 صحابہ شہید ہوئے۔ یہ سارے صرف یہی کچھ کر لیتے بے لائٹاں چلو اس ٹائم بجلی کوئی نہیں ہے کہ جی اعتراض دیکھو جواب دیکھو کہ اس ٹائم بجلی کوئی نہیں تاں واسطے لائٹاں کونن ڈیوے چا بلے نا جھنڈیاں چلے نا نبی خوش تھی ونیا۔ لیکن اللہ کی قسم ہے ان کو پتا تھا نبی کی خوشی اس میں نہیں ہے، نبی کی خوشی اس میں نہیں ہے۔ نبی کیسے خوش ہوتا ہے؟ میں نے غالباً یہاں پہ آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا، حضرت حمزہ کے اسلام والا، اتنا ہی سنایا ہے؟ سنا ہے؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سنو، نبی کو خوش کرنا چاہتے ہو، ہمیں تانے دینے والوں کے یہ نبی کے گستاخ ہیں، ہمیں برا اس بات پہ برے الزامات سے القابات سے پکارنے والوں کہ یہ نبی کو نہیں مانتے، نبی کے مخالف ہیں، خدا کی قسم ہے ہم پوری زندگی، مجھے 10 سال ہو گئے خطابت کے اندر، میں ہمیشہ منت کرتا رہا ہوں خدا را سنت پہ عمل کرو، رسم و رواج سے بچ جاؤ۔ جو گستاخ ہوتا وہ یہ دعوتیں نہیں دیتا، وہ کہتا میرے گھر چندے بھیجو، تاڑا مر گیا تو تریجے ڈالے میرے گھر مسلح تے او دے کپڑے میرے گھر بھیجو، شادی ہوئی ہے تو نکاح دے پیسے میرے گھر بھیجو، 11ویں والا کھانا ہی میرے گھر بھیجو۔ اور جیرا نبی دا میں مخالف نہیں کہتا، میں فتویٰ نہیں لگاتا، لیکن جس کو نبی سے محبت ہوتی ہے وہ کہتا ہے مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، تم نبی کا دین سمجھ کے اس پہ عمل کر لو۔ میں گناہگار طالب علم کا بھی یہی نعرہ ہے کہ مجھے کچھ بھی نہیں چاہیے، خدا را اپنے نبی کو پہچانو اور نبی کی سنت پہ عمل کرو۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار پہ گئے ہوئے تھے جنگل میں، تیر کمان بھی ساتھ تھا، دیگر جو آلات ہوتے ہیں شکار کے وہ بھی ساتھ تھے۔ تو پیچھے سے یہ واقعہ ہو گیا کہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھرے مجمع میں آ کے نا برا بھلا کہا، نبی علیہ السلام کو برا بھلا کہا، اور کوئی گالی وغیرہ بھی دی اور کوئی چیز ماری بھی صحیح۔ تو ایک عورت تھی مکے کی، وہ دیکھ رہی تھی، اس کو ویسے عورت تھی اور اس کو جوش آیا، بھائی یار یہ اللہ کے یہ محمد چاہے جیسا کیسا بھی ہے لیکن ہے تو انہیں کہ قریش قبیلے کا، اس کے ساتھ اتنی زیادتی، خیر چپ کر گئی۔ امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ مسلمان نہیں ہوئے تھے اس وقت تک، شکار سے واپس ہے، اوزار اٹھائے ہوئے ہیں، وہ عورت سامنے آ گئی، اس نے عجیب انداز سے اس کو گرمایا، اس نے کہا حمزہ سنو، مسلمانوں آپ بھی سنو۔ اس عورت نے کہا حمزہ محمد نال تواڈے دین دا اختلاف ضرور ہے لیکن تانوں پتہ ہونا چاہیے تیرے بھائی دا پتر ہے، تیرا بھتیجا ہے، دین کا اختلاف ضرور ہے، تیرے بھائی کا بیٹا ہے، تیری اولاد ہے، تیرا خون ہے، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ تیرا بھائی فوت ہو گیا عبداللہ تو تیرے بھتیجے کو لوگ بھرے مجمع میں اس طرح یعنی پریشان کرتے رہے۔ تو حضرت حمزہ نے کہا کیا مطلب؟ اس نے کہا ابو جہل نے یوں کیا ہے۔ حضرت حمزہ اسی طرح جوش میں نا تو فوراً پیچھے مڑ پڑے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے مطاف میں بیت اللہ کے قریب پہنچے، دیکھا ابو جہل بیٹھا ہے، حاکم وقت تھا اس کا، وقت بادشاہ تھا عرب کا، مکے کا، بیٹھا ہے، ساتھ اس کے چودھری شہدری سارے بیٹھے ہیں۔ حضرت حمزہ گئے سیدھے اور سیدھا جا کے ابو جہل سے کہا اے ابو جہل، ابو الحکم نام تھا اس کا، کنیت تھی عمر بن ہشام، اسے کہا او ابو جہل تیری یہ جرت کہ تو میرے یتیم بھتیجے پر اس طرح ہاتھ اٹھائے اور اسے رسوا کرے،
اپنی جو تیر کمان تھی نا اس کے سر میں ماری، اس کا سر زخمی کر دیا، خون اس کی کمان پر بھی لگ گیا۔ اسی طرح لگا ہوا خون، کمان اٹھائی اور تیز قدموں سے دوڑے اور دل میں ارادہ کیا کہ میں جا کے اپنے بھتیجے محمد کو دلاسا بھی دوں، حوصلہ ہی دیواں ذرا بن کے۔ تو اس نے دسا کہ بھتیجا پریشان نہ ہو، تیرا چاچا بیٹھا ہے بدلہ گنن واسطے۔ حضرت حمزہ سیدھے گئے رسول اللہ کے پاس، رسول اللہ بیٹھے ہیں، حضرت حمزہ گئے، کہنے لگے محمد تیرے میرے دین کا اختلاف ضرور ہے، ٹھیک ہے، لیکن سن تو میرے بھائی کی نشانی ہے، میں تیرا چچا ہوں، سن تیرے ساتھ ابو جہل نے زیادتی کی ہے، خوش ہو جا بھتیجے، میں تیرا بدلہ بھرے مجمع میں ابو جہل سے لے کے آ رہا ہوں، دیکھ میری کمان پہ ابو جہل کا خون لگا ہوا ہے۔ اگلی بات سن، نبی کو جھنڈیوں پر خوش کرنے والی قوم، نبی کو لائٹوں پر خوش کرنے والی قوم، نبی کو سبیلے لگا کر خوش کرنے والی قوم، سنو اللہ کے نبی کا انداز دیکھ، جواب دیکھ، دل پہ لکھ کے لے جا۔ میرے نبی مسکرا پڑے نا، فرمایا چاچا تینوں نہیں پتا، توجہ، چاچا تینوں نہیں پتا تیرا بھتیجا محمد انہاں گلاں نال خوش نہیں ہوندا۔ سن اے بھائیا، تمہیں نہیں پتا کہ تیرا بھتیجا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں سے خوش نہیں ہوتا۔ ابو حضرت حمزہ فرماتے ہیں میں یکدم بھی چونک گیا، ہیں میں اتنے بڑے دشمن بادشاہ وقت سردار ہے مکے کا، اس سے انتقام لے کے آ رہا ہوں اور سب کا بھتیجا جس کا میں نے بدلہ لیا وہ مجھے یہ جواب دے رہا ہے۔ تو میں نے کہا محمد کیا کہہ رہا ہے؟ کہا میں اس بات سے خوش نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی نے جب یہ بات کہی تو حضرت حمزہ فرماتے ہیں میں سوچاں پہ گیا بھائی ہوں انہوں نے خوش بھی کرنا ہے، ارادہ تو کر کے آیا نا بھتریجے نوں سہارا دیونا ہے، خوش بھی کرنا ہے تے کنجے کراں؟ میں اس کو پوچھا اچھا محمد انہاں گلاں نال خوش نہیں ہوندا تے وات کیڑی گل نال خوش ہوندا ہے؟ اللہ دے نبی دا جواب دل پہ لکھ کے لے جاؤ۔ اللہ کی قسم میرے نبی نے فرمایا چاچا انہاں گلاں نال میں خوش نہیں ہوندا، میں خوش تا ہوندا کہ تو گواہی چا دے لا الہ الا اللہ، ایک بندہ ہی مسلمان بن جائے تو میں اس سے زیادہ خوش ہوتا ہوں۔ ایک دفعہ نبی علیہ السلام بیٹھے تھے، یہودی کا جنازہ گزرا، یہ مشہور روایت ہے، یہودی کا جنازہ گزرا، میرے نبی رونے لگ گئے، ساتھ صحابہ بیٹھے تھے، یا رسول اللہ یہ کافر تھا، یہودی تھا، آپ کا دشمن تھا، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ میرے نبی نے فرمایا اس لیے تو رو رہا ہوں کہ تھا تو میری امت کا بندہ لیکن کفر پہ مر کے جہنم میں چلا گیا ہے، میں اس لیے رو رہا ہوں۔ دیکھ نبی کی خوشی کس میں ہے؟ میرے نبی نے فرمایا 100 بندوں کو 100 کافروں کو قتل کرنا، توجہ سے 100 کافروں کو قتل کرنا اس سے مجھے زیادہ پسند ہے کہ ایک بندہ مسلمان ہو جائے۔ یہ نبی کی خوشیاں ہیں کہ امتی نبی کا پیغام توحید قبول کر لے، اپنی زندگی کو رسول اللہ کے تابع بنا لے، خدا کی قسم وہ جھنڈیاں نہ لگائے، وہ جلوس میلاد نہ منائے، لیکن اپنا ظاہر و باطن محمدی بنا لے، میرا نبی اس سے خوش ہوگا، قیامت کے دن اس کو شفاعت نبی حاصل ہوگی۔ کڑوی باتیں تو نہیں کر رہا میں، نبی کی عظمت تو پہچانو یار۔ یہ تو ووٹ جو کونسلر ہوتے ہیں نا ان کے لیے لائٹنگ کی جاتی ہے، ان کو خوش کیا جاتا ہے تاکہ خوش آمد ہو جائے، کل سانو نالیاں تے سڑکاں بنوا دیون، اس واسطے خوش آمد کیتی جاندی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہو؟ یہ خوش آمد اس لیے کی جاتی ہے کہ کل ہماری نالیاں اور سڑکیں بن جائیں۔ خدا را میرے نبی جیسی اعلیٰ ترین ہستی کو چند جھنڈیوں پر 200 کی جھنڈیاں لگا کے نبی کو خوش کر دیا، کہتا میں عاشق رسول ہوں۔ خدا را اس فتنے سے بچو، میری منت ہے آپ سے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ آپ میرے گھر میں پیسے بھیجو جو جھنڈیاں لیتے ہو، نہیں، یہی جھنڈیاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اللہ کی قسم ہے نبی کا جوتے مبارک کا نقشہ جس جھنڈے پہ بنا ہوا ہے، یہ جو عید میلاد النبی گزرتی ہے، اللہ کی قسم میں نے دیکھا ہے یہ گندگی کی ڈھیریوں پر رلتا ہوا میں نے دیکھا ہے، کئی دفعہ خود اٹھایا ہے، رو پڑے ہیں کہ یار یہ عشق رسول کیسا ہے کہ چند دن جھنڈی لگا کے نبی کو خوش کر کے وہی نالی میں پھینک دیا۔
وہی گٹر میں پھینک دیا اور شیطان نے پٹی پڑھا دی، تجھ سے تیرا نبی خوش ہو جائے گا۔ نبی ان باتوں سے کبھی خوش نہیں ہوتا۔ نبی خوش ہوتا ہے نبی کی بتائی ہوئی بات پہ عمل کر، نبی کی بات پہ عمل کر۔ میں اپنے باپ کا، توجہ سے، میں اپنے باپ کا ہر سال یوم ولادت، یا اس کو کیا کہتے ہیں، میلاد عربی میں کہتے ہیں، سالگرہ، اپنے پیو دی ہر سال مناواں، ہر سال مناواں۔ تے والد صاحب مینوں جیڑی گل بھی آکھے میں نہ منا، ایمانداری دی گل دسو، معاشرہ مینوں کیا کیسی بڑا اچھا بچہ ہے، کیسی بڑا بے حیا ہے، باپ کی بات ایک نہیں مانتا۔ یہ دنیا کا اصول یہ کہتا ہے، میرا رب بھی یہی کہتا ہے کہ تم نبی کے نام کے جلوس نکال کے، جھنڈیاں لگا کے پورا سال نبی کی ساری چیزیں چھوڑ دو اور سمجھو کہ عاشق رسول ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بھائیو، آپ دیکھو بازاروں میں وہ لائٹیں لگا دی گئی، یہ میاں والی ہے، اس کے ارد گرد جو علاقے ہیں ان میں دیکھو، پنجاب میں دیکھو، پھر پورے ملک پاکستان میں دیکھو، کروڑوں روپے کی یہ لائٹنگ ضائع ہوتی ہے 10-12 دن کے بعد، کروڑوں روپے کی لائٹنگ جھنڈیاں وغیرہ کی جاتی ہیں، یا کروڑ روپیہ 15-20 گھرانہ دی بچیاں دی شادیاں ہو ونجن آتا نبی خوش نہ ہویا؟ کسی یتیم کو کپڑے پہنا دیتے تو نبی خوش نہ ہوتا؟ نبی کی خوشی تو دیکھو، اللہ کے نبی جا رہے ہیں عید پڑھانے کے لیے، توجہ سے ساتھیو، اللہ کے نبی جا رہے ہیں عید پڑھانے کے لیے، بچے کھیل رہے تھے، ایک بچہ رو رہا تھا، میرے نبی اس کے پاس گئے، فرمایا بیٹا کیوں رو رہا ہے؟ تو بچہ آگے سے کہتا ہے محمد آپ کو کیا پتہ ہے، جس کی عیدیں اس کی ہوتی ہیں جس کے ماں باپ زندہ ہوں، جس کے ماں باپ نہ ہوں اس کی کیا عیدیں ہوتی ہیں، اس کی کیا عیدیں ہوتی ہیں؟ اللہ کے نبی نے اس کو سینے سے لگایا، اٹھا لیا، گھر لے گئے، عائشہ جی یہ بچہ ہے، جلدی جلدی اس کو نہلا، اس کو کپڑے پہنوا، کسی سے مانگ اڑوس پڑوس سے اور اس کو کپڑے پہنوا۔ اللہ کے نبی فرمانے لگے عائشہ جلدی کر، میں کھڑا ہوں انتظار میں۔ عائشہ صدیقہ نے بچے کو نہلایا، پڑوسن سے کپڑے مانگے، بچے کے کپڑے پہنائے۔ اللہ کے نبی ادھر کھڑے ہیں، صحابہ عیدگاہ میں عید کی نماز کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی ادھر کھڑے ہیں، بچے کو نہلایا، کپڑے پہنائے، تیار کیا۔ میرے نبی نے انگلی کے ساتھ لگا کے فرمایا پتر پریشان نہیں ہونا، اج دے بعد عائشہ تیری ماں ہے تے میں محمد تیرا پیو ہاں۔ اور میرا نبی ان باتوں سے خوش ہوتا ہے، میں پیسے جھنڈیوں پہ لگا کے نالیوں میں اڑا دوں، وہی پیسہ کسی یتیم بچی کے گھر کی، کسی کی بچی کا گھر آباد ہو جائے، کسی غریب کا گھر کے چند دن کا کھانا پینا گزر جائے، کھانے پینے کا، وہ بہتر نہیں ہے؟ مسلمانوں اللہ کی قسم ہے ہم گستاخ رسول نہیں ہیں، ہم عین رسول اللہ کے راستے کا، ہم آپ کو راستے کا جو ہے نشاندہی کر رہے ہیں۔ خدا را لائن سمجھو، لوگوں نے پیسے بھی آپ کے لوٹ لیے، چمنوں کے بہانے، نذرانوں کے بہانے، 11ویوں کے پتہ نہیں کیا کیا بلاؤں کے بہانے آپ کے پیسے بھی لوٹ لیے اور ایمان پر بھی ڈاکہ ڈالتے رہے۔ ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، میں آج کھل کے بات کر رہا ہوں، ہمارا کوئی مطالبہ نہیں ہے، نہ 11ویاں دو، نہ کچھ بھی نہ دو، اللہ کے راستے میں دینا ہے، محلے میں کسی غریب، بیوہ، فقیر، یتیم، مسکین، اس کا دروازہ کھٹکا کے اس طریقے سے دو تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے۔ پتہ کرو محلے میں ایسے گھرانے بھی ہیں جس کی بچیاں بیٹھی ہیں، اس کی کیپیسٹی گنجائش نہیں ہے کہ وہ بچیوں کی شادی کر سکے، تو چند روپے چند سو اکٹھے کر کے جو جھنڈیاں لگاتے ہو، یہ جھنڈیوں کے پیسے اس کے گھر میں دے دو، بھائی ہمارے پاس اتنی گنجائش ہے چند ہزار کی، یہ لے لے اور بچی کی شادی کر سکتا ہے تو کر لے۔ ایک کام کرنے والے ہیں، جھنڈیاں لائٹیں لگانا یہ کوئی دین نہیں ہے۔ خدا را ان چیزوں سے بچ جاؤ، میری منت ہے ان چیزوں سے بچ جاؤ۔ ہم رسول اللہ کے عین راستے کی آپ کو رہنمائی کر رہے ہیں۔ ٹائم بہت زیادہ لیٹ ہو گیا ہے، بات کروی تو میں نے نہیں کہی ہے جی، گلا سیدھی ہیں نا جی، ہے دل کو لگ رہی ہے نا، بس اللہ کرے یہ سمجھ میں آ جائے۔ میرے نبی کا مقام بہت زیادہ طویل ہے،
اگلے درس پہ انشاءاللہ مکمل کریں گے۔ دنیا میں بھی میرا نبی اعلیٰ، روحوں کے جہان میں بھی میرا نبی اعلیٰ، دنیا کی بات ہو رہی تھی، پھر آخرت میں کیسے اعلیٰ، انشاءاللہ اگلے درس میں اس کو مکمل کریں گے۔ آپ سے گزارش ہے، یہ مسجد آپ کے محلے کی مسجد، جو ساتھی محلے کے میں ان سے عرض کر رہا ہوں، یہ آپ کے محلے کی مسجد ہے۔ یہاں پر میں کبھی کبھی آ جاتا ہوں نماز پڑھنے کے لیے، تو نمازیوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے، کسی پر احسان نہیں، اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی نیت سے مسجد میں آ کے نماز پڑھ لیا کرو۔ مولوی صاحب، قاری صاحب کے پیچھے دل نہ مانیں، خیر ہے، ہم آپ کو کوئی زبردستی نہیں کرتے کہ آپ ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ اکیلی نماز پڑھیں، خیر ہے، لیکن اللہ کا گھر تو ہے نا، اس میں آ کے نماز پڑھ لیا کرو، اللہ کا گھر آباد ہو جائے گا۔ جس نے اللہ کا گھر آباد کیا، اللہ اس کا گھر آباد کرتا ہے۔ اپنے خیر منو اور اللہ کے گھر کے آبادی کا ذریعہ بنو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ کا دین سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انکا عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا رحیم یا کریم۔ اللہم افتح علینا ابواب رحمتک، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک، اللہم افتح علینا ابواب رحمتک۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، یا اللہ ہمیں حق بات ماننے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ ہمیں حق والوں کا ساتھ دینے کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ برے اعمال سے، برے عقائد سے، بری رسومات سے ہمیں محفوظ فرما۔ ہماری آل اولاد کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے محلے کو، سارے انسانوں کو یا اللہ بری رسومات سے محفوظ فرما۔ این قرآن و سنت کی وہ دعوت جو آپ کے نبی نے دی، صحابہ نے عمل کیا، صحابہ نے پہنچائی، امت نے عمل کیا، یا اللہ اسی پر ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرما۔ یا اللہ جو کچھ کہا گیا ہے قبول فرما اور ہماری نجات کا ذریعہ بنا۔ اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ وصلی